آئیے چلتے اللہ کے ایک اور نبی کی بات کرتے ہیں، سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ السلام۔ آئے ہائے، جب یہود کے حملے کی وجہ سے شہر سے باہر نکلے، کہیں روپوش ہو جائیں تو یہود ان کے پیچھے بھاگے، تو آپ نے قریب ایک درخت دیکھ کر اس سے کہا اے درخت مجھے اپنے اندر چھپا لے۔ درخت چر گیا اور آپ اس پہ روپوش ہو گئے۔ جب یہود وہاں پہنچے تو شیطان نے انہیں ساری بات بتلا کر کہا کہ اس درخت کو آری سے 2 ٹکڑے کر لو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، یعنی شیطان نے گویا مخبری کر دی۔ ذرا غور کریں کہ آری سے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو سنا ہوگا نا، اللہ آپ کا کنویں میں ڈالا جانا، غلام بن کر بیچا جانا، قید خانے میں ڈالا جانا۔ یعنی سچ بتاؤں اگر صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت میں بیان کرنا شروع کروں اور صرف تفسیر سورہ یوسف ہم پڑھیں، اللہ اکبر، کتنے مد و جزر ہیں، کتنے اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں۔ یعنی قرآن نے اس کو احسن القصص کہا گیا۔ بھائیوں نے مار کر، باندھ کر، لہو لہان کر کے کنویں میں ڈال دیا تھا نا، یعنی انہوں نے تو کسر نہیں چھوڑی تھی آپ کو مارنے میں۔ سبحان اللہ، صبر کیا تو اللہ نے اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ پڑھے تو صحیح کیسا واقعہ ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، قربانی دی ہے انبیاء نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کی کیا کیفیت تھی کہ آپ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ سے جدا ہو گئے، کتنے آنسو بہائے آپ نے، کتنا غم ہوا آپ کو، آپ کی بینائی کا ذوف پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں تمہارے بیٹے یوسف سے کیوں جدا کیا؟ انہوں نے عرض کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس قول کی وجہ سے جو تم نے اس کے بھائیوں سے کہا تھا، اخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ فرمایا کہ ترجمہ کیا ہے اس کا، میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ تم نے اس کے بارے میں بھیڑیوں کا تو خوف کیا لیکن مجھ سے امید کی طرف توجہ نہ کی۔ اللہ، تم نے اس کے بھائیوں کی غفلت کی طرف تو نظر کی لیکن اس کی طرف نظر نہ کی کہ اس کی حفاظت میرے ذمے ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے اسے تمہاری طرف کیوں لوٹا دیا؟ آپ نے عرض کی نہیں میرے مالک۔ ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم نے مجھ سے امید رکھتے ہوئے یوں کہا، اللہ اکبر، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے۔ اور اس لیے کہ تم نے یہ بھی کہا اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ۔ ترجمہ، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ۔ اللہ، ذرا غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یعنی اللہ سے امید رکھی تو بیٹا واپس مل گیا، اللہ کی رحمت کی طرف توجہ نہ ہے تو وہ دور کر دیا گیا۔ اب میں اور آپ غور کریں، یہ اب سب کی تربیت ہے۔ قرآن یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ مشکل میں ہے رب سے مانگیں، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں، اللہ سے امید رکھیں تو آپ کی مشکل دور فرما۔ پرابلم یہی تو ہے ہمارا، ہم سب پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم رب پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے، پھر کہتے ہیں میرے مسئلے حل۔ اللہ نے تو خود فرمایا ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں، مگر ہم اللہ کی بارگاہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، کس نبی علیہ السلام کا میں واقعہ سناؤں؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، صوفیہ کرام فرماتے جو کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو اور وہ 450 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے تو اللہ عز و جل اسے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ تو آج یہ وظیفہ بھی لے کر جائیں کہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر کسی مشکل میں آ جائیں، کسی پریشانی میں آ جائیں، یہ وظیفہ پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری مشکل دور ہو جائے۔ ہم نے کچھ انبیاء کرام کے واقعات سنے، قربانیوں کی ایک عظیم داستان۔